اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب، اور ہمارے آج کا عنوان ہے آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل 5۔ آرٹیکل 5 آئین پاکستان 1973 کہتا ہے کہ مملکت سے وفاداری اور دستور یا آئین کی اطاعت۔ مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہوتا ہے اور ملک کے آئین کو فالو کرنا ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ یہ آرٹیکل اگر ہم لوگ اس کو سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں اور دوسروں کو بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام پاکستانی ہر حال میں پاکستان سے وفادار رہیں گے اور پاکستان کے آئین کی اطاعت کریں گے اور تابعداری کریں گے۔ اب مملکت سے وفاداری کیا ہے؟ کبھی بھی کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی انسٹیٹیوٹ یا افراد کا گروہ یا کوئی سیاسی جماعت یا سرکاری کوئی ادارہ کوئی ایسی بات نہ کہے گا، نہ کرے گا، نہ سوچے گا، نہ عملی مظاہرہ کرے گا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ کیوں کہ ہمیں پاکستان میں ہونے والے کسی واقعے سے مخالفت کرنے کا حق ہے، پاکستان کی میں چلنے والی حکومت کی پالیسی سے اختلاف کرنے کا حق ہے، ہمیں کسی ادارے کے سربراہ کی پالیسی سے اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن ہمیں پاکستان کے خلاف بات کرنے، پاکستان کے کسی بھی ادارے کے خلاف بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور ہمارا بنیادی فرض ہے کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں اور پاکستان کے تمام اداروں کے وفادار رہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ حکومت کی مخالفت کرتے کرتے پاکستان کی مخالفت کر دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فوج کے خلاف بات کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عدلیہ کے خلاف بات کر دیتے ہیں، بیوروکریسی کے خلاف بات کر دیتے ہیں، پولیس کے خلاف بات کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 5 کے تحت ہمیں کسی بھی حال میں کسی بھی قیمت پر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے کسی ادارے، خواہ وہ فوج ہو، خواہ وہ عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، یا آپ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ ہو، یا پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی ادارہ ہو، ہمیں کسی ادارے کی مخالفت کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ پاکستان کی حکومت، اب آج کل پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پرویز مشرف کی حکومت تھی، تو وی کین اپوز اینڈ وی کین ڈو اینی تھنگ اگینسٹ دا ایکٹ آف دا گورنمنٹ۔ ہم گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف بات کر سکتے ہیں، ہم گورنمنٹ کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف نہ بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم آرمی کے کسی چیف کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کچھ ججز یا چیف جسٹس کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم کسی کمشنر سے ایز اے انڈیویجول اختلاف کر سکتے ہیں، کسی گورنر سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی قیمت پر بھی فوج سے اختلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ فوج ہمارا ادارہ ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، فوج اس کا ایک ادارہ ہے، عدلیہ اس کا ایک ادارہ ہے، بیوروکریسی اس کا ایک ادارہ ہے، پولیس اور رینجرز اس کا ادارہ ہے۔ تو آپ اگر کسی ادارے کی مخالفت کریں گے تو اس کا مطلب وہ فوج کی مخالفت ہی تصور کی جائے گی۔ اس کو ہم اس کانٹیکسٹ میں لے لیتے ہیں کہ ایک گھر ہے جس میں 6 کمرے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں گھر کی مخالفت نہیں کرتا، ڈرائنگ روم کی مخالفت کرتا ہوں، ڈرائنگ روم کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہا ہے، تو آپ کو ڈرائنگ روم کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے الٹیمیٹلی گھر کی مخالفت کی ہے۔ ہاں، آپ اس ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے صوفے کی ڈیزائن سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوفہ اس دیوار پہ نہ ہو، اس دیوار پہ ہو، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ ڈرائنگ روم کو برا نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے لوگ کسی جرنل کی پالیسی، کسی
آرمی جرنیل کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں. وہ اختلاف کرنا نہ غداری ہے اور نہ ہی پاکستان سے مخالفت ہے. اسی طرح پاکستان کے چیف جسٹس کی کسی فیصلے سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جوڈیشری سے اختلاف نہیں کر سکتے. ہم آرمی سے اختلاف نہیں کر سکتے کیونکہ آرمی بینگ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان پاکستان کی ایک اکائی ہے, پاکستان کا یونٹ ہے. جوڈیشری از دا یونٹ آف دا کنٹری, بیوروکریسی از اے یونٹ آف دا کنٹری, اسٹیبلشمنٹ از اے یونٹ آف دا کنٹری. اور ایسا کوئی بھی ادارہ جو پاکستان کے لیے کام کرتا ہے وہ پاکستان کی پاکستان کا یونٹ ہے, لہٰذا ہم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے آرٹیکل 5 کے تحت. اس کے بعد اس کو اگر ہم مزید اس کو وسیع کریں تو آئین پاکستان کے ہمیں تابع دار رہنا ہے. ہمیں اگر کوئی چیز مناسب نہیں لگ رہی یا گورنمنٹ کی کوئی پالیسی یا کسی ادارے کا کوئی کام ہمیں صحیح نہیں لگ رہا تو آئین نے اس کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہے. آپ آئین کے تحت عدالتوں سے رجوع کریں گے. اسی طرح پارلیمنٹ میں آپ مروجہ نظام کے تحت آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں. اگر کوئی آئین میں تبدیلی جو ہے اس سے کسی کو اختلاف ہے تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ میں آئین نہیں مانوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا کرنا جرم ہے. اب اگر ہم اس پر یقین کر لیں کہ پاکستان کے آئین کو ہم نے فالو کرنا ہے ان ایچ اینڈ ایوری کاز, ایون اگر کبھی کوئی ہم خود اس کی زد میں آ جائیں تب بھی, یہ نہیں کہ جیسے ہمارے حکمران کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو وہ آئین کو بھی لپیٹ دیتے ہیں, عدلیہ کو بھی لپیٹ دیتے ہیں, فوج کو بھی لپیٹ دیتے ہیں اور پارلیمنٹ کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں. اور عام آدمی اگر ایسا کرے تو اس کو جناب علی غدار کہہ دینا, اس کو پاکستان کا مخالف کہہ دینا. آئین میں ڈسکرمنیشن نہیں ہے, آئین میں تفریق نہیں ہے. جو غریب کے لیے ہے وہی امیر کے لیے ہے, جو امیر کے لیے وہی غریب کے لیے. ایلیٹ کلاس اور کامن مین کے لیے آئین اور اس پر عمل کرنا بالکل ایک جیسا ہی ہوگا. پاکستان میں کوئی بھی رول بن جائے, چاہے فیڈرل لیول پہ بنے, چاہے پروونشل لیول پہ بنے, چاہے ڈومیسٹک لیول پر ڈسٹرکٹ لیول پہ بنے, یونین لیول پہ بنے, کوئی بھی رول اگر بنا دیے جائیں ایز پر کرائیٹیریا, اس کو فالو کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. پاکستان کے عوام کی تربیت از حد ضروری ہے اس معاملے میں, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک بڑا سانحہ بنتی ہیں. میں اس کی مثال دوں, آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا نظر آئے گا یہاں پان کی پیک پھینکنا منع ہے. اب یہ رول ہے, رول بنا دیا گورنمنٹ نے. گورنمنٹ چاہے وہ فیڈرل لیول کی ہو, پروونشل لیول کی ہو, ڈسٹرکٹ لیول کی ہو یا وہ یونین کونسل لیول پر ہو, انہوں نے ایک رول بنا دیا کہ پان کی پیک پھینکنا منع ہے اور لوگ وہیں پان کی پیکیں پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بادی نظر میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم آئین اور قانون کو فالو کریں. سگنل کی لال لائٹ ہوتی ہے, ہم گاڑی آگے بھگا دیتے ہیں. جہاں لکھا ہوتا ہے 80 کی سپیڈ وہاں ہم 120 پہ جا رہے ہوتے ہیں. جہاں لکھا ہوتا ہے 120 کی سپیڈ وہاں ہم 160 پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رولز کو توڑا ہے. اگر ہم اس طرح بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. آئین کی آرٹیکل 5 کی مخالفت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ یا پاکستان کے خلاف کوئی بات کی, بلکہ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے, the people, the citizen of the Pakistan bound to follow the constitution, means bound to follow the law made by the parliament under the constitution. تو وہ لا چاہے پان کی پیک پھینکنے سے روکتا ہو, وہ لا چاہے اوور اسپیڈنگ سے روکتا ہو, وہ لا چاہے آپ کو روڈ کو کھود کے نالی نکالنے سے روکتا ہو, وہ لا خواہ آپ کو بجلی چوری کرنے سے منع کرتا ہو, گیس چوری کرنے سے منع کرتا ہو, ٹیکس بچانے سے منع کرتا ہو. آپ جب بھی ایسی کوئی کوشش کریں گے جس کو قانون نے کرنے سے روکا ہے تو آپ آرٹیکل 5 کی زد میں آ جائیں گے. ہر شہری کو, ہر ہمارے بچے کو, ہر جوان کو اس بات کی ترغیب دینی ہے, اس کی تعلیم دینی ہے تاکہ ہم ایک مہذب معاشرہ بن سکیں. آپ یقین کریں یورپ ہم جاتے ہیں, اگر کہیں لکھا ہوا ہے کہ 60 سے اسپیڈ کراس نہیں کرنی تو رات کو 2 بجے بھی اکیلی گاڑی 60 کو کراس نہیں کر رہی ہوگی.
میں نے خود کئی ممالک میں دیکھا ہے 2 بجے رات کو سگنل پہ کوئی گاڑی نہیں ہے، کہیں روڈ بالکل خالی ہے، اور سگنل اگر ریڈ لائٹ ہے گاڑی رک جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کو تربیت دی گئی ہے کہ آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے، ہر وہ رول جو اسٹیٹ نے آپ کے لیے بنا دیا. اور یہ تربیت جب ہم اپنی پوری قوم کو دیں گے تو اس کا ایک اور امپیکٹ آپ کے گھر پہ پڑے گا. جب بحیثیت والدین آپ اپنے بچے کو کسی غلط کام کو کرنے سے روکیں گے تو وہ بچہ نہ صرف آپ کے سامنے اس کام سے رکے گا بلکہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی اس کام سے باز رہے گا. تو گویا پاکستان کا آئین، پاکستان کی آئین کو فالو کرنے سے آپ کا اپنے گھر کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں کی وہ تربیت ہو سکتی ہے اور وہ بڑے ہو کر عملی زندگی میں آ کے اچھے شہری بن سکتے ہیں، اور اسی طرح سے معاشرہ جو ہے وہ گروتھ کر سکتا ہے. جب ہم مملکت سے وفادار رہیں گے اور آئین کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ مختلف احتجاج کے موقعوں پر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو افراتفری پھیلائی جاتی ہے، اس سے لوگ باز رہیں گے. لاکھوں کا مجمع بھی اگر ہوگا تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچے گا، کسی کی گاڑی کو جلایا نہیں جائے گا، کوئی بینک لوٹا نہیں جائے گا، کسی کو قتل ماورائے عدالت نہیں کیا جائے گا. احتجاج کرنے کا حق جمہوری ریاست میں سب کو ہے، لیکن احتجاج کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. احتجاج کرتے ہوئے بھی آپ کو ملک کے آئین کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور یہی قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں سکھایا، ہمیں درس دیا. اپنی پوری لیڈرشپ کا جو ان کا ٹینور ہے، انہوں نے کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، یہاں تک کہ مخالفین سے بھی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. تو یہ جب تربیت ہماری ہوگی، جب اس تربیت سے ہم اپنی قوم کو بنائیں گے تو احتجاج کے موقع پہ بھی بڑے بڑے جلوس ہوں گے لیکن کبھی بھی ملک کا نقصان نہیں ہوگا، پراپرٹی کا نقصان نہیں ہوگا، گاڑیاں نہیں جلائی جائیں گی. تو اس پر جو ہے ہمیں باقاعدہ فوکس کرنا ہے، اور خاص طور پہ اپنی نئی نسل کو یہ تربیت دینی ہے کہ ہم اس قسم کا کوئی واقعہ جو ہے نہ ہونے دیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو ہمارا آپ کے پاس پہنچے. اسی طریقے سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے تمام کانٹیکٹس میں اور ہمیں کمنٹس کریں. بہت شکریہ.